رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآنی تعارف۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ذی الحج شریف کی آمد ہے اور اس مہینے کو خاص طور پہ نسبت ہے اللہ کی خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو اسی مناسبت سے آج ان کا ذکر خیر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آج اس لحاظ سے کیا جائے گا کہ کچھ لوگ چند قرآنی آیات کا حوالہ دے کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کے مقام نبوت اور مقام رسالت کے وہ اعتراضات شایان شان نہیں، تو ہم صرف ان اعتراض کو سامنے رکھ کے قرآن سے ہی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آج کچھ لوگ معاذ اللہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کا کچھ وقت شرک میں اور معاذ اللہ اس حالت میں آپ کا گزرا ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال کا پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے، اور یہ پتہ آپ کو بعد میں چلا کہ کچھ وقت آپ کا معاذ اللہ ان لوگوں کے گمان کے مطابق آپ کا شرک میں گزرا، اور کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا نبی جب معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر ہم بھی یعنی کچھ باتوں میں ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی جھوٹ بول لیں۔ اس طرح کے اعتراض کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کا ہر نبی ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کو ہر وہ کام جو زمانے کے لحاظ سے بھی جس میں قباحت موجود تھی، خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے انبیاء کو اس کام سے دور رکھا۔ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے، ہر کبیر فعل سے رب ذوالجلال کے انبیاء پیدائش سے لے کے آخری سانس تک خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں ہر قسم کے کبیر فعل سے پاک رکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ وہ لوگ جو قرآن پیش کر کے اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں قرآن و سنت کی وہ تشریحات جس پہ آج تک پوری امت موجود ہے، اس تشریح کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں قبل اس کے کہ میں وہ اعتراض اور پھر اس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں، چند تمہیدی کلمات وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اس گفتگو کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ رب ذوالجلال کے انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں، عقیدہ عصمت انبیاء کے حوالے سے فرماتے لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الْجَهْلِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا کہ رب ذوالجلال کے نبی ہر قسم کی جہالت سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کی جہالت سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ رب کون ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں اللہ کے انبیاء ہی اس سے معاذ اللہ جاہل ہوں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ امام صاحبی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، رب ذوالجلال کے انبیاء اگرچہ اعلان نبوت کے لحاظ سے یہ تاریخ ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں وقت اعلان نبوت کیا، لیکن اللہ کا نبی ہوتا ہے،
اگرچہ وہ اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہی کیوں نہ ہو۔ ولادت سے پہلے بھی وہ رب ذوالجلال کا نبی ہے، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو ہر قسم کی جہالت سے معصوم رکھا۔ یہاں تک امام صابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا لِأَنَّ تَوْحِيدَهُمْ بِالشُّهُودِ عَلَى طَبَقِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ أَرْوَاحُهُمْ مِنْ يَوْمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ رب ذوالجلال کے انبیاء وہ توحید کو اس دن سے جانتے ہیں جس دن اللہ نے تمام روحوں کو پیدا فرما کے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا اور پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یہ جواب دیا قالوا بلی، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو امام صادق کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو دنیا میں آ کے بھول گئے، ہمیں پتہ کسی کے بتانے پہ چلتا ہے کہ رب کون ہے۔ بچہ اگرچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اسے نہیں خبر ہوتی کہ رب کون ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوتا، اسے بتانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے انبیاء پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینا بھی جانتے ہیں، اپنا نبی ہونا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جس وقت ان کی والدہ پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر، چند گھنٹے کی عمر ہے، جس وقت والدہ کے اوپر یہ تہمت لگی کہ بیٹا کہاں سے لے آئی، تمہارے تو شادی نہیں ہوئی، تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں، یہ بات میرے بیٹے سے پوچھو۔ لوگ کہہ رہے تھے چند گھنٹے کا بچہ بول کیسے سکتا ہے، لیکن حضرت قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے بھی نوازا ہے، مجھے اللہ نے کتاب سے بھی نوازا ہے۔ اب رب ذوالجلال کے انبیاء، امام صابی نے لکھا کہ الستُ بربکم، وہ یوم شہود، وہ یوم عہد کہ جس دن اللہ روحوں سے عہد لے رہا تھا، رب ذوالجلال کا نبی تو اس وقت سے اپنے رب کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد ہم تو بھول جاتے ہیں، ہمیں بتانا پڑتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کا نبی ایک منٹ کے لیے بھی رب ذوالجلال کی ذات سے وہ بے خبر نہیں ہوتا، اسے اللہ کی ذات کا بھی پتہ ہوتا ہے، صفات کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ قبل النبوہ من الجہل باللہ وصفاتہ، کہ رب ذوالجلال کے انبیاء کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ کے انبیاء اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ کی ذات کو بھی جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی پہچانتے ہیں۔ اب اس تمہیدی گفتگو کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ رب ذوالجلال کا نبی کسی حالت میں بھی اپنے رب سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ توحید پرست ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی رب ذوالجلال اپنے انبیاء کو ہر قسم کے کفر اور شرک سے خلق کائنات جل جلالہ پاک رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا جو اعتراض ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلق کائنات جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم دکھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہی، تاکہ ان کے یقین کے اندر مزید ترقی ہو اور انہیں عین الیقین کا درجہ حاصل ہو۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس واقعہ کا ذکر کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو رب ذوالجلال کی توحید کا پیغام ابھی چھپے لفظوں میں دے رہے تھے، رب ذوالجلال کی طرف سے بھی حکم نہیں تھا کہ علن اعلان لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، جب دیکھا آپ نے اس ماحول میں کہ لوگوں نے اپنی مرضی کے خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی ستارے کو خدا کہتا ہے، کوئی چاند کو خدا کہتا ہے، اور کوئی سورج کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے، تو کسی نے اپنی ہاتھ مٹی سے اپنے ہاتھ سے وہ بت بنا کے اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ تو جس وقت یہ ماحول دیکھا تو قرآن نے اس انداز کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا اندھیرا چھایا تو رات کے اندھیرے میں جب ستارہ نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، کیا اسے تم میرا رب سمجھتے ہو، اسے میرا رب سمجھتے ہو؟ فلما افلا، جس وقت وہ ستارہ غروب ہوا، نظر آنا بند ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، جو غروب ہو جائیں چھپ جائیں وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، کیا اسے تم میرا رب سمجھتے ہو؟ جس وقت چاند بھی غروب ہوا، فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہ ہونے والی قوم میں سے ہوتا۔ یہ تو شکر ہے اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور ہدایت اللہ نے مجھے دے کے بھیجا، اپنا پتہ بتا کے بھیجا کہ تیرا رب کوئی اور نہیں، تیرا رب وہ ہے جو چاند کا بھی خالق ہے، سورج کا بھی خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چمکتے سورج کو، تو آپ نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو پہلے دو سے بڑا ہے، چاند سے بھی ستارے سے بھی، کیا اسے میرا رب سمجھتے ہو؟ تو پھر جس وقت سورج بھی غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں شرک کرنے والی قوم سے بیزار ہوں، ان سے بری ہوں، میرا ایسی قوم سے کوئی تعلق نہیں جو چاند کو رب مانے، سورج کو رب مانے، جو ستارے کو رب سمجھے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے میں بری ہوں، ان سے میں بیزار ہوں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، اس میں جو لفظ جس پہ ان لوگوں کو وہم لگا وہ لفظ ہے جو 3 مرتبہ استعمال ہوا آیات میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، چاند کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، سورج کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، جس کا ظاہری ترجمہ کرے تو معنی یہ ہے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یعنی وہ لوگ ھذا ربی کو جملہ خبریہ بناتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند، سورج اور ستارے کو رب مان کے یہ خبر دے رہے تھے کہ یہ سورج میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، ستارہ میرا رب ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اسے وہ جملہ خبریہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ رب سے بے خبر تھے، کبھی ستارے کو رب کہہ رہے تھے، اور پھر ستارہ جب غروب ہوا معاذ اللہ پھر چاند پہ آ کے بھول گئے، پھر چاند کو رب کہنا شروع کر دیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا پھر سورج پہ آ گئے، اور وہاں آ کے بھی بھول گئے، رب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصہ وہ سورج کو بھی رب مانتے رہے کہ اتنا عرصہ تو مانا ہے ان کے گمان کے مطابق، طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک اسے رب مانا، پھر چاند جب تک نکلا رہا اسے رب مانتے رہے، ستارہ جب تک نظر آتا رہا اسے رب مانتے رہے۔ تو معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ وقت ان لوگوں کے گمان کے مطابق شرک میں گزرا کہ انہیں رب کا پتہ ہی نہیں تھا،
یہ ان لوگوں کی فکر ہے اور سوچ ہے جو آج وہ یہود و نصارہ کے تیار کیے ہوئے وہ پروفیسر جن کو آج کرائے پہ منگوا کے کالج اور یونیورسٹیوں میں وہ طلباء جو اس لحاظ سے خالی ذہن ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ گند بھرا جا رہا ہے کہ دیکھو جب رب ذوالجلال کا اتنا بڑا نبی جو خلیل ہونے کے مرتبے پہ فائز ہے وہ بھی کچھ لمحہ رب سے بے خبر رہا، اسے بھی رب کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا، اور ہم اور تم لوگ یہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمیں رب کی پہچان ہو جائے جب نبیوں کو پہچان نہیں تھی، اور اس کی دلیل پہ وہ قرآن کی یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کا جواب ہم قرآن سے دیں گے کہ رب ذوالجلال کا ہر نبی ہر قسم کے کفر اور شرک سے پاک ہے۔ اعلان نبوت کا معاملہ باپ کا تو باپ کا رہا، اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ نے اپنے ہر نبی کو شرک سے بھی پاک رکھا ہے، گناہ سے بھی پاک رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جس کا بظاہر مطلب وہ لوگ اور بیان کریں تو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں اس کا شروع دیکھو، اس کا بعد دیکھو، اور یہ دیکھو کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو گزشتہ جمعہ بھی ہم نے اس موضوع میں بیان کیا، میرے لیے اللہ کافی ہے کہ وہ بتوں والی آیات تم اور یا پہ لگاتے ہو، آیات کا سیاق و سباق دیکھو تو پتہ چلے گا اس میں کسی ولی کی بات ہی نہیں، بات مشرکین کی ہے، اور من دون اللہ سے مراد بت ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے۔ تو اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے اس آیت کا ماقبل دیکھو، اس میں ماقبل میں کیا ہے، مابعد میں کیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو یہ لوگ لے جانا چاہتے ہیں، ہرگز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا جو ماقبل ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب زیادہ دور نہ جائیں، وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد یہ آیت ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جہاں سے آگے ستارے کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جسے دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی۔ ان آیات سے بالکل متصل ماقبل آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، چچا آزر سے کہا، کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا اللہ کے سوا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ یہ چچا اپنے ہاتھ سے بت بنا کے بتوں کا پجاری بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت بناتا بھی تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قول کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم اپنے چچا کو تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اور کیا کہا کہ چچا تم اللہ کے سوا بتوں کو الہ بناتے ہو؟ انی اراکا، میں دیکھتا ہوں اے چچا تمہیں، وقومکا، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اے چچا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھی گمراہی میں ہے، تیری قوم بھی گمراہی میں ہے، میرے رب کو چھوڑ کے بتوں کے تم پجاری بنے ہوئے ہو۔ اب دیکھو یہ ہے آیت کا ماقبل۔ آگے آیا فلما، فلما کے اوپر جو فا ہے، یہ فا تعقیب مع وصل کے لیے آتی ہے، حرف عطف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا کے ما بعد والی حالت، فا کے ما
کہ پیچھے تو خود دعوت دے رہے ہیں کہ بت الہ نہیں ہے، بت یہ عبادت کے لائق نہیں، رب کی طرف آؤ. اور فا کے بعد والی حالت کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود ہی پتہ نہیں تھا کہ رب کون ہے، اور معاذ اللہ وہ کبھی ستارے کو رب کہے، کبھی چاند کو رب کہے، کبھی سورج کو رب کہے. تو ہرگز قرآن کا یہ اسلوب نہیں. قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے عربی پہ بھی واقفیت چاہیے کہ عربی زبان میں ہے قرآن، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے عربی کے قوانین آنے چاہیے، پھر جا کے قرآن سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں فلما فا تعقیب مع فصل کے لیے ہے، جو تقاضا کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فا کے آنے سے پہلے جو حالت تھی، بعد والی حالت بھی وہی ہے. جب پہلے حالت توحید والی ہے تو یقیناً بعد والی حالت بھی توحید والی ہے. ابھی اس لفظ کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ بولا ھذا ربی، ترجمہ یقیناً یہی ہے، یہی ہے بظاہر ترجمہ. ستارے کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھ کے کہا ھذا ربی. بظاہر ترجمہ یہی ہے، لیکن اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ھذا ربی کے الفاظ ذکر اس لیے کیے کہ ان کے عقیدہ شرک کی دھجیاں اڑانے کے لیے کہ جو بت پرست تھے ان کا جو عقیدہ شرکیہ تھا، استہزاءً ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کے عقیدہ شرک کی دھجیاں اڑانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ بولے. اور اسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ہم اپنے عرف میں بھی ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جس طرح مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا منصب ہو، اس بہت بڑے منصب کا دعویٰ ایک عام بندہ کرے. مثال کے طور پہ وزیر اعظم کا منصب یہ بہت بڑا منصب ہے، صدر ہونا یہ بہت بڑا منصب ہے. اب وزیر اعظم اور صدر کا دعویٰ ایک عام سادہ سا ریڑھی لگانے والا بندہ کہے میں جناب وزیر اعظم ہوں یا میں صدر ہوں، تو ہم کہیں گے استہزاءً کہ دیکھو یہ صدر ہے، دیکھو یہ وزیر اعظم ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے وزیر اعظم مان رہے ہیں یا صدر مان رہے ہیں، یہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہ کیا تجھ جیسے بندے بھی صدر بن سکتے ہیں، کیا تجھ جیسے بندے بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. حالانکہ جملہ تو یہ بولا دیکھو یہ صدر ہے، دیکھو یہ وزیر اعظم ہے، لیکن سننے والا بھی سمجھے گا کہ یہ مجھے صدر نہیں مان رہا ہے، یہ استہزاءً مجھے یہ لفظ بول رہا ہے مذاق کے طور پہ اور مجھے شرمندہ کرنے کے لیے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ستارے کو رب مان رہے تھے، نہ چاند کو مان رہے تھے، نہ سورج کو مان رہے تھے، بلکہ ان کے پجاریوں کو شرمندہ کرنے کے لیے آپ نے یہ جملے بولے کہ دیکھو یہ ستارہ نکلا ہوا ہے، اسے تم میرا رب کہتے ہو، اسے میرا رب کہتے ہو، دیکھو یہ میرا رب ہے. یعنی استہزاءً کہتے تھے، یہ نہیں کہ آپ جملہ خبریہ کے طور پہ یہ خبر دے رہے تھے انہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہ جو ڈوب جائے، جس کے اوپر زوال آ جائے وہ رب نہیں ہوتا، رب ازلی ہے، رب پہ نہ غروب ہے نہ زوال ہے. انہیں تم رب سمجھ رہے ہو، یہ رب نہیں، رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے. یہ ہے اس کا پہلا جواب. استہزاءً آپ نے یہ جملے بولے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کے عقیدہ شرک کی دھجیاں اڑانے کے لیے. ایسا اسلوب اس پہ میں قرآن سے بھی مثال دوں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ اسلوب موجود ہے. اللہ نے شرمندہ کرنے کے لیے قیامت کے دن مشرکین سے اللہ گفتگو کرے گا. قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا. رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي. وہ قیامت کا دن جب اللہ مشرکوں سے کہے گا جو بتوں کی پوجا کرتے رہے، اللہ ان سے کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي
اندھا یہ جملے دلیل بنا کے کہے کہ اللہ کے بھی شریک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مشرکوں سے کہاں ہے میرے شریک. تو اللہ اپنے شریک مانتا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہے کہاں ہے میرے شریک. حالانکہ قرآن کا اسلوب یہ نہیں. اسلوب ہر عقل رکھنے والا بندہ اور عربی سے تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا بندہ بھی یہ سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے شریک مان نہیں رہا. اللہ استہزاءً اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ساری زندگی مجھے چھوڑ کے جن کو تم میرا شریک بناتے رہے ہو اب لاؤ وہ شریک کدھر ہے. لاؤ وہ شریک کدھر ہے. آج وہ تمہیں بچائیں, تمہیں دوزخ سے بچائیں, تمہیں آج کوئی فائدہ دیں. این شرکائی, لاؤ وہ شریک کہاں ہے. یہ انہیں لاجواب کرنے کے لیے اور ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑانے کے لیے اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے لاجواب کرنے کے لیے رب ذوالجلال کے لفظ بولے گا. حالانکہ اللہ کو بھی پتا ہے میرا شریک کوئی نہیں اور قیامت کے میدان میں مشرکوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ رب کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن انہیں شرمندہ کرنے کے لیے رب ذوالجلال ان سے اس انداز میں گفتگو کرے گا. ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ نہ ستارہ خدا ہے, نہ چاند خدا ہے, نہ سورج خدا ہے. انہیں رب کا پتا تھا, اللہ کی ذات کا بھی پتا تھا, صفات کا بھی پتا تھا. صرف ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ یہ ہے میرا رب, اسے تم میرا رب کہتے ہو, یہ تھا ان کا انداز گفتگو. جس کو آج عقل کے اندھے یہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شرک کر رہے تھے اور ان کا کچھ وقت جو ہے وہ شرک میں گزرا. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو مفسرین نے جواب دیا اور شروع سے ہم نے یہ جواب گڑے نہیں, اہل حق شروع سے اس کا جواب دیتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز جو کہا ھذا ربی, یہاں استفہام حمزہ استفہام کا محذوف ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات ہیں جہاں ترجمہ کرنے کے لیے کچھ عبارت محذوف ماننا پڑتی ہے اور پھر جا کے وہ ترجمہ صحیح ہوتا ہے. اس کی کئی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی اس مثالوں کو چاہے گا کہ ہمیں ایسی مثالیں ملیں تو ہم ایک نہیں درجنوں ایسی مثالیں دکھا سکتے ہیں کہ جہاں بظاہر آیت کا ترجمہ اور ہے لیکن قرآن کے اسلوب کی خاطر اور اس کا ترجمہ درست کرنے کے لیے سیاق و سباق کے حوالے سے وہاں محذوف عبادت مان کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی حمزہ استفہام کا محذوف ہے. اصل عبادت یہ ہے اھذا ربی, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ رہے تھے اھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے, کیا اسے تم میرا رب کہتے ہو, کیا یہ میرا رب ہے. اب دیکھو ہمارے عام گفتگو کے اندر بھی ہم اردو میں جب کلام کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی گفتگو میں حرف استفہام کو محذوف کر دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں اور محض اپنے انداز سے ہی اگلے والے کو بتاتے ہیں کہ یہ استفہام ہے, میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں, تمہیں خبر نہیں دے رہا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بندہ گھر سے نکلے اور جمعہ پڑھنے آ رہا ہو تو کوئی پوچھے کہے جمعہ پڑھنے جا رہے ہو, حالانکہ استفہام یہ بنتا ہے کہ وہ کہے کیا جمعہ پڑھنے جا رہے ہو. کیا یہ اردو میں حرف استفہام ہے, لیکن اس نے گرا دیا اور پوچھا, انداز ایسا بنا کہ استفہامیہ انداز بنایا جمعہ پڑھنے جا رہے ہو. حالانکہ آپ نے حرف استفہام کیا بولا نہیں, انداز یہ ہے کہ میں تمہیں خبر نہیں دے رہا کہ تم جمعہ پڑھنے جا رہے ہو بلکہ تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم جمعہ پڑھنے جا رہے ہو. حالانکہ حرف استفہام آپ نے گرا دیا. تو اردو کلام میں بھی بندہ اپنے انداز سے استفہام کلام کرتا ہے حرف استفہام کو گرا کے. تو یہاں پر بھی حرف استفہام کو گرایا گیا. کلام خبریہ نہیں ہے, کلام استفہامیہ ہے. حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں اھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے. پھر استفہام کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک استفہام تقریری ہے اور ایک استفہام انکاری ہے. یہ جو میں نے مثال دی ابھی آپ کو یہ استفہام تقریری کی ہے,
لیکن یہاں جو قرآن میں ہے یہ استفہام تقریری نہیں، استفہام انکار ہے کہ کسی سے سوال پوچھنا اور اس کا انکار بھی خود ہی کر دینا۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا شدید گرمی کا موسم ہو اور کوئی بندہ جناب موٹا کمبل اوڑھ کے لیٹا ہوا ہو تو اسے پوچھا جائے کیا سردی ہے؟ یعنی حالانکہ پوچھنے والا جانتا ہے کہ سردی نہیں شدید گرمی ہے، تو وہ بندہ جو کمبل لے کے اوڑھا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کیا سردی ہے؟ اس سوال کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ پوچھنے والے کو پتہ ہی نہیں سردی ہے یا گرمی ہے۔ اس استفہام کا مطلب ہے وہ پوچھ بھی رہا ہے اور سردی کا انکار بھی کر رہا ہے، خود ہی اس کے استفہام کے اندر انکار موجود ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استفہام بھی ہے اور استفہام میں انکار بھی ہے۔ پوچھ رہے تھے اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور انکار بھی کر رہے تھے یہ رب نہیں ہو سکتا، رب وہ ہے جو ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلوب قرآن کے اندر موجود ہے۔ عربی قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے تو عربی پر مہارت ہو کہ عربی کا اسلوب کیا ہے، ایک ایک لفظ اور انداز سے ترجمہ عربی کا بدلتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید ان آیات کو سمجھنے کے لیے دوسری جو آیات ہیں انہیں بھی سامنے رکھو تو ان آیات کا معنی مفہوم نکل کے سامنے آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمحہ نہ حالت کفر میں گزرا نہ حالت شرک میں گزرا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا ماضی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت پہلے ہی عطا فرما دی ہے، پہلے ہی عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت لے کر آئے ہیں، ان پہ ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ معاذ اللہ ان میں ہدایت نہ ہو اور کچھ عرصہ وہ ہدایت سے خالی ہو معاذ اللہ، اور بعد میں جا کے انہیں پتا چلا ہو کہ رب کون ہوتا ہے، رب کی شان کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے لوگو اس وقت تمہیں عقل بھی نہیں تھی جب ہم نے اپنے ابراہیم کو ہدایت دے رکھی تھی۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے رب کی طرف سے بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سلیم دل لے کے، اور سلیم دل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی سکم نہ ہو، جس میں کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ دنیاوی بیماری تو بیماری رہی، سلیم قلب وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی روحانی بیماری سے بھی خالی ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی وہم نہ ہو، کفر نہ ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب دل دیا تھا تو بقلب سلیم، سلیم فطرت اور سلیم دل عطا فرمایا تھا۔ اس سلیم دل کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کفر آ سکتا ہے نہ شرک آ سکتا ہے۔ اب چونکہ اس کے بھی کئی جوابات ہیں، چونکہ وقت کم ہے، دوسرا اعتراض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر جو کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، اور ایک نہیں تین جھوٹ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ جب وہ قوم کا ہر سال میلہ لگتا تھا جس میں وہ اپنے بتوں کو چڑھاتے ان کی عبادت کرتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ساتھ چلنے کی دعوت دی، تو آپ نے نہ جانے کے لیے یہ کہہ دیا انی سقیم، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب یہاں جو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، آپ نے معاذ اللہ یہ جھوٹ بولا کہ جب وہ کہتے ہیں جب نبی ایسے کہ جہاں جانا نہ چاہے وہاں جھوٹ میں یہ کہہ دے کہ میں بیمار ہوں، تو ہم بھی اگر اس طرح کا جھوٹ بول دیں تو کوئی کباہت نہیں، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے تو انہیں وہ جواب نہ دیا کہ ہاں میں نہیں جاؤں گا، بہانہ بنا دیا کہ اتنی سکیم میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔
تو یہ معاذ اللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان کے میلے میں جانے کے بعد ان کے بت خانے میں آئے، سارے بت توڑ دیے اور جاتے جاتے کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ لوگ آئے آ کے پوچھا اے ابراہیم یہ کام آپ نے کیا؟ آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، سبحان اللہ، یہ کام جو سب سے بڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے یہ اس نے کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جاؤ جا کے سوال اس سے کرو اگر وہ بولتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کام تو انہوں نے خود کیا، بت خود توڑے اور نام اس بڑے بت کا لگا دیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاذ اللہ جھوٹ ہے، یعنی اس کی نسبت بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور اسے معاذ اللہ جھوٹ ثابت کرتے ہیں۔ تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پہ تھے، ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ تھی۔ مصر کا بادشاہ عمر بن امرؤ القیس جو لوگوں سے ان کی حسین و جمیل جو بیویاں تھیں ان کو چھین لیتا، تو جس وقت یہ معاملہ آپ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے پوچھا حضرت سارہ کے بارے میں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تھی تو بیوی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہا، یہ بھی ان کا جھوٹ تھا معاذ اللہ۔ یعنی یہ تین جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس کا جواب سب کا چونکہ وقت نہیں کہ ایک ایک کا جواب دیں، میں مختصر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کا جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ کبیرہ تو کبیرہ رہا۔ اللہ کا نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے پاک رکھا۔ اب یہ انی سکین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کا ایک مطلب ہے قریب والا اور ایک مطلب ہے اس کا دور والا۔ اسے دوریہ کہتے ہیں کہ بندہ ایسا کلام کرے کہ سننے والا تو اس کا مطلب قریب کا نکالے لیکن بولنے والا اس کا مطلب دور والا لے۔ تو شرعاً اس کی اجازت ہے، میں حدیث سے بھی اس کی مثال دوں گا۔ انی سکین کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لیا، مطلب یہ تھا، کہہ رہے تھے لوگوں میں بڑا فکر مند ہوں، مجھے تو اپنی موت کی فکر لگی ہوئی ہے اور تم لوگ اپنے آخری وقت کو بھولے ہوئے ہو، تمہیں میلے میں جانے کی سوچی ہوئی ہے، تمہیں خوشیاں منانے اور میلوں کی پڑی ہے۔ میرے سامنے ہر وقت موت کا لمحہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے چلے بھی جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جتنا موت کو تم جانتے ہو اتنا اگر حیوانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں مرنا ہے، فرمایا پھر کسی حیوان پہ تم اس کی ہڈیوں پہ گوشت نہ دیکھو۔ حیوانوں کو اپنی موت کی اتنی فکر لگ جائے کہ ان کے جسم پہ بوٹیاں ختم ہو جائیں، گوشت ختم ہو جائے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے، اگر حیوانوں کو پتہ چل جائے، انہیں اگر اپنی موت کی اتنی فکر ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے مجھے تو فکر ہے، مجھے ان میلوں پہ میں کیسے چلا جاؤں، مجھے اپنی آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے اور تمہیں میلوں میں جانے کی پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب لیا اعلیٰ، جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی تھی، اور وہ بظاہر مطلب نکال رہے تھے بیماری والا، جو ظاہری طور پہ بندے کو بیماری لگ جاتی ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، وہ اس قسم کی بیماری سمجھ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ معنی فکر مندی والا مراد لے رہے تھے۔ اور اس کی حدیث میں مثال موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت میں سفر میں موجود تھے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے، اور محبوب کی اتنی فکر تھی، کبھی دائیں آتے کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو رستے میں ایک بندہ مل گیا، اس نے پوچھا حضور کے بارے میں کہ یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے راجل یہدینی السبیل، یہ وہ مرد ہیں جو میری رستے پہ رہنمائی کرتے ہیں، جو مجھے رستہ دکھاتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب اس وقت عرب کا یہ ماحول تھا کہ کسی کو اگر رستے کا پتہ نہ ہوتا وہ اجرت کے طور پہ کسی بندے کو اپنے ساتھ لے لیتا کہ میں سفر کروں گا، تم نے مجھے رستہ بتانا ہے۔
اور اسے اجرت دی جاتی. تو جو سننے والا تھا ماحول ایسا تھا, کفار نے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ پتہ کرو گئے کہاں ہیں. اس وقت اگر محبوب کا تعارف واضح لفظوں میں کرا دیا جاتا, یہ بھی عقل مندی نہیں تھی, خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جاسوسی نہ ہو, جو جاسوسی کرنے نکلا ہو. اس لیے اور پھر اگر جھوٹ بولتے تو صدیق اکبر کی صداقت پہ حرف آتا. تو کلام ایسا کیا سننے والے سے معاملہ پوشیدہ بھی رہے اور صداقت پہ بھی کوئی حرف نہ آئے. جملے کیا بولے, کہا رجل یہدینی السبیل, یہ وہ مرد ہے جو مجھے رستہ دکھاتے ہیں. سننے والے نے سمجھا شاید دنیاوی رستہ بتا رہے ہیں, صدیق اکبر نے مانا لیا جنت کا رستہ بتانے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہیں میرے ساتھ جو مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں. مانا وہ لیا, وہ دنیاوی مانا سمجھ رہا تھا, صدیق اکبر اعلیٰ مانا بیان کر رہے تھے اور اعلیٰ مانا ذہن میں رکھ کے یہ کلام کر رہے تھے. معاملہ بھی حل ہوا اور صداقت بھی محفوظ رہی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جانا بھی نہیں چاہتے تھے, ان کے شرکیہ ماحول میں جان بھی چھوٹی وہاں جانے سے, اور جو معاملہ تھا دور والا معنی مراد لے کے یہ کلام بھی کر دیا. انی سقیم, لوگوں تم دنیاوی بیماری سمجھ رہے ہو, مجھے تو آخرت والی جو سوچ ہے, جو فکر ہے, میں وہ مراد لے رہا ہوں. اب اس کا یہ مطلب ہے دوسرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام انی سقیم, مطلب میں بڑا سقیم القلب ہوں تمہارے رویے سے کہ میں نے تمہیں بڑی دعوت دی بتوں کی پوجا چھوڑ دو, رب کی طرف آ جاؤ. تم نے میری دعوت کو رد کر کے بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہو. میں تو ہر وقت میرا دل ڈوبا ہوا ہے, دل میرا غمگین ہے, اور تمہیں میلوں میں جانے کی پڑی ہے اور ساتھ مجھے بھی دعوت دے رہے ہو کہ میلے میں چلے. آپ نے سقیم القلب مراد لیا کہ میرا دل بیمار ہے, میرا دل غمگین ہے, دل ڈوبا ہوا ہے, اور تمہیں میلوں میں جانے کی فکر ہے. وہ مانا جسمانی بیماری سمجھ رہے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کی بیماری مراد لے رہے تھے, جو کوئی جھوٹ نہیں ہے, توریہ ہے, اور اس میں شرعاً ضرورت کے وقت ایسا کلام کرنا اس کی شرعاً اجازت ہے. اسے معاذ اللہ جھوٹ کہنا اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف اس جھوٹ کی نسبت کرنا, یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان اسے راحت نہ پہنچائے. جس میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے, وہ کبھی اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکتا. اس سلسلہ میں جو دوسرا ان کا اعتراض ہے, بل فعلہ کبیرہم ھذا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, جب پوچھا ان سے بت کس نے توڑے, تو آپ نے کہا کہ یہ اسے بڑے نے کیا, یہ کام جس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے. تو اس انداز میں گفتگو اس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ آگے جب مخاطب کو لاجواب کرنا ہو, اسے شرمندہ کرنا ہو, تو پھر اس قسم کا کلام کیا جاتا ہے کہ آپ نے ثابت یہ کرنا تھا کہ بت نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, اور چاہتے یہ تھے کہ اس کا اقرار خود بتوں کے پجاری کریں. تب آپ نے یہ کلام کیا. مجھ سے پوچھتے ہو یہ کام کس نے کیا, بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا, فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو جاؤ ان سے پوچھ لو. آگے انہیں ماننا پڑا, ابراہیم جانتے تم بھی ہو, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, جو بولے نہ سنے نہ دیکھے نہ, وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب ہو اس میں یہ خامیاں نہیں ہوتی. رب وہ ہوتا ہے جو بولتا بھی ہے, جو سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, حیٌّ قیوم ہے. وہ ہے جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی, ہر لمحہ وہ باخبر رہنے والا ہے. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا. رب وہ ہے جو حافظ ہے, وہ اپنی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے, اپنے بندوں
کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات تم سے کہلوانا چاہتے تھے, خود کہتے رہتے, بدھ سنتے نہیں, بولتے نہیں, تو ہو سکتا اتنا اثر نہ ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ تھے کلام ایسا کیا جائے یہ خود ہی مان جائیں کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان میں یہ خامیاں ہیں, تو جب ان کو ماننا پڑے گا جن میں یہ خامیاں ہوں وہ رب نہیں ہوتے. رب وہ ہے جو ہر قسم کی خامی سے پاک ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے یہ گفتگو کی. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا کلام تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ کے بارے میں یہ کہا انہا اختی, تو وہ لوگ مانا لے رہے تھے قریب والا, حضرت ابراہیم علیہ السلام مانا لے رہے تھے دور والا. مطلب کیا, آپ نے پہلے ہی اپنی زوجہ کو بتا دیا, وضاحت کر دی کہ یہ بادشاہ لوگوں سے ان کی بیویاں چھینتا ہے, اس لیے جب یہ تم سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے تو تم نے کہہ دینا ہے انکی اختی فی الاسلام, مانا یہ لینا ہے, کہنا یہ ہے کہ میں ان کی بہن ہوں, اور مانا دل میں لینا ہے اسلام والی. اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. یہ زوجیت والا رشتہ تو بعد میں قائم ہوا, پہلے بھی اس سے رشتہ ہمارا موجود ہے, وہ ہے اسلام والا, وہ رشتہ ہے بہن بھائی والا. اسلامی لحاظ سے تم میری بہن ہو, ہاں دنیاوی رشتے کے لحاظ سے تم میری زوجہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانا مراد لے رہے تھے کہ یہ اسلامی لحاظ سے یہ میری بہن ہے, اس لحاظ سے کہ بادشاہ کی جو اس کا ظلم ہے اس سے بھی بچا جائے, اور کلام ایسا کیا جائے جو ان اللہ اس میں جھوٹ نہ ہو. مانا آپ نے دور والا مراد لیا کہ یہ میری بہن ہے اسلام میں, وہ لوگ دنیاوی لحاظ سے رشتہ سمجھ رہے تھے, اس لیے آپ اس کے ظلم سے بھی محفوظ رہے, شرارت سے محفوظ رہے. یہ ہے آپ کے کرم کی توجیحات جو رکھتی پر بھی جس کے دل میں ایمان ہے ہر اس گفتگو کو سماعت کرنے کے بعد کبھی اللہ کے نبی کے بارے میں دل میں یہ گمان بھی نہیں آ سکتا کہ معاذ اللہ رب کے نبی نے جھوٹ بولا ہے. اللہ کا ہر نبی اعلان نبوت کے بعد بھی ہر گناہ سے پاک ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.